اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 124 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع خالصتاً سیاسی ہوگا اور اس کا عنوان ہے مودی سرکار کے جھوٹ پر جھوٹ۔ تو میں آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑوس میں جو مودی سرکار ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے، اس لیے کہ وہاں لاشوں پر لاشیں گر رہی ہیں کورونا کی وجہ سے، تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کی جو مودی سرکار ہے وہ بڑی مطمئن ہے، خوش ہے کہ ہم تو بس تیر مار لیا ہم نے اور کیا کچھ کارنامے انجام دے دیے۔ چنانچہ اپنی سیاسی جماعت تحریک انصاف کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اس کے سربراہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہوں اپنی 2.5 سالہ کارکردگی پر خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو دنیا کا ہر شخص جھٹلانے کے لیے تیار ہے، کہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں اپنی 2.5 سالہ کارکردگی۔ کوئی کارکردگی اگر ہو تو اس پر اطمینان کا اظہار کرتا ہوا اچھا لگے آدمی۔ اس دعوے میں ایک جھوٹ ہے اور دوسرا تکبر ہے۔ یہ بالکل سراسر جھوٹا دعویٰ ہے یہ، اس لیے کہ عوام پریشان ہے، لوگ پوری دنیا ہمارے اوپر وہ کر رہی ہے، تھو کر رہی ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے 2.5 سال کے عرصے میں کوئی ایک فائدہ عوام کو نہیں پہنچایا، اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ میں مطمئن ہوں اپنے کام سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اطمینان ہے مزید 2.5 سال یا 2.25 سال اور چلا تو اس قوم کا جو حشر ہونا ہے، بس اللہ ہی بہتر کرے ہمارے حال پر۔ تو ہمارے یہاں یا دنیا بھر میں جھوٹ کو بدترین برائی سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے تو اس کو منافق کی پہلی علامت قرار دیا ہے۔ بعض علماء کرام تو کہتے ہیں کہ انسان جس وقت جھوٹ بولتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اور جھوٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ چنانچہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھتا ہے یا اللہ رسول کا نام لیتا ہے، عبادت کرتا ہے تو دوبارہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ دن بھر جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں، پھر یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، پھر شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جو حکمران طبقے ہیں، جو مقتدر طبقے ہیں، وہ تو اس قدر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو ایک پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بیان کر دوں کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی پھر کیا مشکل کیا ہے؟ کہا جی میرے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ میں ساری برائیاں کیسے چھوڑوں، بہت برائیاں ہیں میرے اندر، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ تو میں اسلام قبول نہیں کروں گا یا مسلمان نہیں ہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بھئی پھر ایک وعدہ کر لو تم مجھ سے، ایک برائی ختم کرنے کا وعدہ کر لو بس۔ تو کہنے لگے کیا؟ حضور نے فرمایا کہ تم بس جھوٹ بولنے سے توبہ کر لو، جھوٹ کبھی بھی نہیں بولو گے۔ کبھی آؤ گے میرے سامنے، میں پوچھوں گا فلاں کام کیا تو تم غلط نہیں بتاؤ گے، صحیح بتاؤ گے۔ تو بس ایک خرابی تمہاری جو ہے جھوٹ بولنے کی، اس کا مجھ سے وعدہ کر لو کہ میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ آیا تو پوچھا اس سے، مسلمان ہو گیا وہ، پھر پوچھا اس سے کہ بھئی کیا ہوا؟ کہہ لیں جی میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا تو فلاں کام کو میرا دل چاہا جو غلط تھا، ایک دم خیال آیا کہ حضور کے سامنے مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ نہیں میں نے نہیں کیا یہ۔ پھر کوئی اور غلط کام، اس پہ بھی یہ ہوا۔ تو بار بار جو کوئی غلط کام کر رہا تھا تو چونکہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر چکا تھا، اس لیے وہ برائی جو ہے ایک ایک کر کے میری ساری برائیاں ختم ہو گئیں۔ تو عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو جھوٹ جو ہے، سچی بات یہ ہے کہ تمام برائیوں کی ایک جڑ ہے، اسی لیے علماء کرام نے کہا کہ اس میں داخل ہوتے ہی جھوٹ میں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے آدمی۔ تو اب جو شخص دن رات جھوٹ بولے، آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کے بارے میں ہم کیا رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یعنی 24 گھنٹے میں جو بات کرے اس میں جھوٹ، میں نے یہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، اس میں وعدے بھی جھوٹے اور اپنے جو دعوے بھی جھوٹے۔
تو ایسے شخص کا حشر تو بس اللہ کے یہاں جو بھی ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولتا کیوں ہے آدمی، اس کے اسباب کیا ہیں، اور سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا، تو پہلے یہ میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلا جھوٹ کائنات میں بولا شیطان نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ورغلایا اس نے، تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے یہ کہا تم سے ایسا نہیں ہے، بلکہ اس درخت پہ ہاتھ لگاؤ گے تو تم بڑے آدمی بن جاؤ گے، بہت نیکوکار بن جاؤ گے، اور کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ، دنیا کی نعمتیں تمہیں ملیں گی، اس سے اللہ نے تمہیں محروم کیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے، تو تم ذرا چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلا جھوٹ شیطان نے بولا تھا، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں دنیا میں جو خرابیاں بعد میں واقع ہوئیں وہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ آج بھی جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو سمجھ لیں کہ شیطان کا پیروکار ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تابع نہیں ہے وہ، بلکہ شیطان اس کو ورغلاتا ہے، وہ اس کا پیروکار بن کر جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ آپ نے ہٹلر کا نام سنا ہوگا، بہت بدنام کے ساتھ اس نے یہودیوں کو بہت مارا، اس کا پروپیگنڈے کا ماہر تھا گوئبلس۔ اس کا ایک اصول تھا کہ جھوٹ اس قدر بولو، اتنی روانی کے ساتھ اور اتنی بار بولو کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے، لوگ سوچیں کہ بھائی اتنی بار ایک بات کہی جا رہی تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو جھوٹ کو بار بار بولنا ایک طرف تو شیطانی عمل ہے، دوسری طرف وہ گوئبلس کا سمجھے شاگرد ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا۔ آج بھی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ان دونوں کے پیروکار ہیں، شیطان اور گوئبلس کے۔ اب آپ کو ایک بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کوئی شخص قومی اور صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے جب امیدوار ہوتا ہے الیکشن میں، تو اس کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ آئین کی شق نمبر 62 اور 63 پر پورا اترتا ہے، یعنی اس نے کوئی بڑی برائی نہیں کی ہو، ظاہری طور پر گناہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، اور اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہو، اس طرح کی بہت ساری باتیں اس حلف نامے میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اور اس کے بعد کوئی اگر اعتراض نہ کرے تو الیکشن کمیشن جو ہے اس کی تمام تر خرابیوں کے باوجود اس کو صادق اور امین قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد حکومت میں آتے ہیں لوگ، تو صادق اور امین اتنا بڑا یہ سمجھ لیے کہ دعویٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا، غیر مسلموں نے بھی تسلیم کیا تھا۔ اب آپ صادق اور امین بن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر، اور بات بات پر جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں، جو دنیا کی برائیاں ہو سکتی ہیں، اخلاقی برائیاں بھی اس میں شامل کر لیجئے، وہ سب موجود ہیں، اور آپ صادق اور امین قرار پا رہے ہیں۔ عدالتیں بھی آپ کو صادق اور امین قرار دیتی ہیں، اور جنہوں نے آپ کے سر پر ہما بٹھا کر آپ کو اقتدار دیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ لائے اس لیے کہ آپ صادق امین ہیں، وہ جیسے صادق امین ہے ویسے آپ بھی صادق اور امین ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیے ہیں کہ جو ہم سے پہلے کی حکومتوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیے ہوں گے۔ یقیناً آپ نے وہی کام کیے ہیں جو کسی نے نہیں کیے۔ آپ نے اتنی بے روزگاری پھیلائی، اتنی آپ نے سمجھے گرانی کی، مہنگائی کی، بد امنی کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں امن و امان ہم نے قائم کیا۔ آپ ایک تھانے میں 24 گھنٹے چپکے سے جا کر دیکھ لیجئے کیسا امن و امان قائم ہے۔ علاقے میں، محلے میں جو چوریاں، ڈکیتیاں اور رہزنی کی وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے امن و امان قائم کیا، اور معاشرہ جو ہے بہت خوشحال ہے۔ یعنی حد تو یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمارے دور میں بے روزگاری کم ہوئی ہے اور قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ اللہ ہی پناہ دے ایسے لوگوں کو کہ جو یعنی پوری دنیا پریشان ہے، پاکستان کا ایک ایک شخص پریشان ہے کہ مہنگائی نے جو حشر کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے مہنگائی بھی کم کی، ہم نے فلاں یوں سرمایہ کاری میں یہ کیا وہ کیا۔ بھائی آپ نے بہت بڑی بڑی سرمایہ کاری کر لی، مان لیا ہم نے، لیکن اس کا کہیں فائدہ کسی ایک عام آدمی کو تو ہوتا۔ ویسے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں سڑکوں پر۔ رمضان کا تو عالم دیکھ لیجیے آپ، ہر بڑے شہر میں بھکاریوں کی بڑی تعداد،
ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، گلیوں میں، چوراہوں پر. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کے لیے جگہ بنائی ہیں اور وہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھا سکتے ہیں. تو غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام تو اس صورت میں ہم سمجھیں کہ جب 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت جو ہے غریب ہے، ان کے اگر مسائل حل کیے ہوتے آپ نے، کہیں ذرا سا بھی کمی واقع ہوتی ان کے مسائل میں، تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے واقعی غربت کم کی ہے. تو کہاں غربت کم کی ہے اور کہاں آپ نے امن و امان قائم کیا ہے. ایک اور خرابی جو جھوٹ بولنے والے میں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی شان و شوکت جمانے کے لیے عام لوگوں پر یہ کہوں میں بڑے کوٹھی میں رہتا ہوں، بڑے بنگلے کا مالک ہوں، میرے پاس دو تین گاڑیاں ہیں اور اے سی لگے ہوئے ہیں اور یہ ہے وہ ساری دنیا کی، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب رشتے کا معاملہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ کاروبار ہے، یہ ہے وہ ہے، اور جب جا کے تحقیق کریں تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، صرف رشتے کے لیے. اسی طرح اقتدار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. تو اب آپ کہتے ہیں کہ قومیں کرپشن سے تباہ ہوتی ہیں، قومیں کرپشن سے تباہ ہوتی ہیں. کرپشن آپ کے دور میں جتنی ہوئی ہے، 73 سال کی تاریخ میں پاکستان میں اتنا ریکارڈ کہیں بھی نہیں ملتا. اور بدنیتی، بے ایمانی کا تو ایک ہی فارمولہ جو آپ نے اختیار کیا تھا وہ آج تک سب کے سامنے، اور آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے جب الیکشن لڑنے کے لیے اپنی پارٹی کو ٹکٹ دینے کے لیے لوگوں کو جب بلایا تو میرے پاس اتنے لوگ نہیں تھے کہ جنہیں الیکٹیبل کہیں، یعنی جو منتخب ہونے کے قابل ہوں. چنانچہ میں نے تمام پارٹیوں سے الیکٹیبلز سلیکٹ کر کے اپنے پارٹی میں داخل کیے، اور اس میں بہت بڑا کمال جو تھا جہانگیر ترین صاحب کا تھا، جن کی کرپشن کی داستانیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ اپنا الگ گروپ بنا رہے ہیں یا آپ کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ہو رہے ہیں دوبارہ. یہ سارے ڈرامے ابھی تک چل رہے ہیں. سب سے زیادہ کرپشن انہوں نے کی تھی، اور وہ دراصل آپ کے لیے سارا یعنی سرمایہ فراہم کرتے تھے. الیکٹیبلز کو شہر شہر سے پکڑ کے لانا بھی جہانگیر ترین صاحب کا کارنامہ تھا. یہ فلاں شخص ہے، فلاں علاقے میں اس کا اتنا اثر ہے، دھاندلی ہے، غنڈہ گردی ہے، اس کی پیسے کا اثر ہے اور رعب ہے اس کا، تو یہ الیکٹ ہونے کے قابل ہے. آ جائیے صاحب تحریک انصاف میں. پھر ایک اور کو لائے پکڑ کے، اس کی بھی یہی خصوصیات ہیں، بڑا وڈیرا ہے، جاگیردار ہے، پیسے والا ہے، آپ کو پیسے بھی دے گا ٹکٹ کے، اور الیکٹ ہو کے بتائے گا تو تحریک انصاف کی بہت ساری سیٹیں ہو جائیں گی. تو الیکٹیبلز کو جمع کرنا بذات خود اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس کے باوجود آپ برسر اقتدار آئے، تو اس قوم کی بدقسمتی کے سوا سے اور کیا کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاحی ریاست بنانے کے لیے پاکستان کو اتنے اقدامات کیے ہیں کہ آج تک کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ کے بندو تھوڑا سا تو شرم کر لو جھوٹ بولتے وقت کہ فلاحی ریاست کا آپ نے صرف دعویٰ کیا تھا، اور حالت یہ ہوئی کہ جیسے ہی آپ برسر اقتدار آئے اس وقت سے آج تک 40 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اب تک. آپ کہتے ہیں کہ جی میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا اور 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. نوکریاں دینا تو بہت دور کی بات ہے. 40 لاکھ افراد بے روزگار ہو چکے ہیں آپ کے دور میں. اور آپ کے دور میں تجاوزات کے نام پر جتنے بستیاں گرائی گئیں تو مکانات سے محروم کیا گیا. آپ کہتے ہیں میں سستے مکانات بنا رہا ہوں. بھائی سستے مکانات جب تک بنیں گے آپ تو اس وقت تک اقتدار میں نہیں ہوں گے. تو اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں صحت کے بعد صحت کارڈ ہم نے جاری کیے تھے جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. آپ سرکاری اسپتالوں میں جا کر دیکھ لیجیے غریبوں کا جو حال ہے اس وقت. پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے پر مجبور ہیں، اس کی وجہ سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. بہت سے لوگ جن کے پاس نہیں ہے پیسہ وہ ایڑیاں رگڑ کے سڑکوں پہ مر جاتے ہیں. سرکاری اسپتالوں میں تو انتظام ہے ہی نہیں سرے سے کوئی اچھا. آپ کہتے ہیں ہم نے صحت کارڈ جاری کیے جس کی وجہ سے لاکھوں روپے تک کا علاج مفت ہو سکے گا.
وہ صحت کارڈ کون سے ہیں، کس کو دیے گئے ہیں، اور وہ جائیں گے اسپتالوں میں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کارڈ اٹھا کے پھینک دیں گے ڈاکٹر صاحبان، کہیں گے کہاں سے آ گئے تم، اتنے پیسے جمع کراؤ، اتنے ٹیسٹ کراؤ تو پھر ہم تمہارا علاج کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد کل پرسوں انہوں نے کسان کارڈ جاری کیے۔ اللہ کے بندو، پاکستان کی 75 یا 70% آبادی زراعت پیشہ ہے، ان کے لیے، اتنی بڑی آبادی کے لیے کوئی اچھے پروگرام بنانے کی بجائے آپ کسان کارڈ جاری کر رہے ہیں۔ کتنے کسانوں کو آپ کارڈ دیں گے اور اس سے وہ کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ جائے گا یوریا کھاد لینے کے لیے یا بیج لینے کے لیے کم قیمت پر، تو وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نمائندے، وہ دھکے دے کے نکال دیں گے اس کو، بھاگ جاؤ یہاں سے، پیسے دو تو فلاں سامان لو۔ جیسے اس میں یوٹیلیٹی اسٹورز کی اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں، تو پھر فرماتے ہیں آپ کہ حکمرانوں کی کرپشن جو ہے وہ قوم کو مقروض بھی کرتی ہے اور تباہ بھی کرتی ہے۔ چلیے پرانے لوگوں نے تو بہت ہی کرپشن کی تھی، اس کا کوئی کہیں شمار قطار بھی نہیں ہے اس کے، لیکن آپ نے 2.5 سال کے عرصے میں جو کرپشن کرائی ہے، خود نہیں کی ہے۔ دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ صاحب ہمارے جو ملک کے سربراہ ہیں وہ کرپٹ نہیں ہیں، ان پر کوئی اسکینڈل نہیں ہے۔ مان لیا صاحب آپ پر اسکینڈل نہیں ہے، لیکن آپ کے ماتحت جن کو 9 رتن ہم کہیں، وہ کتنی کرپشن کر رہے ہیں، اور آپ ان سب سے نظر انداز، ان سب کے ان کارناموں کو، ان بدعمالی کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کی حکومت کے لیے پیسہ فراہم کر رہے ہیں، اور آپ کی حکومتوں کے جو سرپرست ہیں ان کے لیے بھی شاید پیسہ وہیں سے آ رہا ہوگا تو وہ فراہم کر رہے ہیں۔ میں اس میں جائز پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قومیں، حکومتیں چلتی ہیں عوام کے ٹیکسوں سے، لیکن ٹیکسوں کا نظام صحیح ہو اور اس کا صحیح استعمال ہو۔ آپ نے آنے سے پہلے کہا تھا کہ 10-12 افراد سے زیادہ میری اس میں کابینہ میں لوگ نہیں ہوں گے، ان سے میں کام چلاؤں گا۔ آج دیکھ لیں 50 سے زائد ہیں آپ کے پاس وزیر، مشیر اور پتہ نہیں کیا کیا، معاون خصوصی، اللہ جانے کس کس کو آپ نے کس کس نام سے۔ تو عوام کو تو اندازہ نہیں ہے کہ ایک وزیر پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کا پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، اس کے پورے دفاتر ہوتے ہیں، ہزاروں اس کے اہلکار ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو آپ نے 50 سے زیادہ جو یہ سارے رکھے ہوئے ہیں، اس پر قوم کا کتنا پیسہ ضائع ہوتا ہوگا کہ یہ لوٹ مار کی کوئی قسم نہیں ہے۔ پھر آپ کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ میں طاقتوروں کو اور بدعنوانوں کو قانون کی گرفت میں لاؤں گا؟ اب ایک دو بات میں بتا دوں، لاؤں گا، کروں گا، یہ الفاظ پر تو میں ہمیشہ چڑھتا ہوں۔ بھائی 2.5 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، کچھ کیا ہو تو کہیں گے میں نے اب تک یہ کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے سرمایہ کاری پہ یہ تھوڑا سا کر دیا ہے کام۔ بھائی اس سرمایہ کاری پہ اگر کوئی کام ہوا ہے، یا باہر سے پیسوں کے آپ کہتے ہیں ڈیفیسٹ اور یہ سب ہم نے ختم کیے، تو اس کے اثرات تو عوام میں آنے چاہیے نا، وہ سرے سے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں کہتے ہیں کہ میں اگر نہیں آتا تو یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ وہ ملک تو دیوالیہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس وقت عوام دیوالیہ ہے۔ کسی ایک غریب کے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھ لیں تو وہ کوئی آپ کا جو بنی گالہ کا کوئی چھوٹا سا حصہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو بنی گالہ کا ایک کونا بھی، جسے میں کہوں چلیے سرونٹ کوارٹر، وہ بھی ایک غریب آدمی کے اچھے مکان سے بہتر ہوگا وہ، اس لیے کہ کوئی انتظام ہی نہیں ہے، نہ مکانوں کا ہے، نہ روزگار کا ہے، نہ امن و امان کا ہے۔ اور کسی طرح بھی اگر یہ کہتے ہیں اگر میں نہیں آتا تو روپے کی جو قیمت گر رہی تھی وہ اور گرتی، ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ بھائی ساری دنیا گواہ ہے کہ آپ کے آتے ہی روپے کی قیمت گرنا شروع ہوئی ہے، اور گرتی گرتی اتنی گری کہ پورے پاکستان کی تاریخ میں اتنی کبھی بھی نہیں گری۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر نہیں آتا تو روپے کی قیمت جو ہے وہ گرتی جاتی۔ آپ کے آنے کے بعد گری، اس سے پہلے جو بدعنوان لوگ تھے، کرپٹ حکمران تھے، انہوں نے اتنا نہیں گرایا پیسے کو، نہ اتنی مہنگائی کی، نہ اتنی بدامنی ہوئی ان کے دور میں۔ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے اگر آپ کوئی دعویٰ کریں کہ آپ نے مہنگائی کا طوفان روکا ہے یا کوئی اور
بدعنوانی کا طوفان، کرپٹ سارے آج بھی ویسے گھوم رہے ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو جانے دیا، کچھ لوگوں کو اجازت دے رکھی ہے. تو میں آج کی بات یہاں ختم کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگلی جو نشست ہوگی ہماری انشاءاللہ اس میں موذی حکومت کے جو 9 رتن جمع ہیں، انہوں نے جو 9 رتن جمع کیے ہیں، ان کی کارکردگی بتاؤں گا کہ وہ کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. نہ بولنا آتا ہے انہیں، نہ کرنا آتا ہے. عجیب عجیب طرح کی دیو مالائی کہانیاں سناتے ہیں وہ کہ جی آپ تو، اور وجہ ساری کیا ہے کہ خوشامد میں لگے ہیں سب آپ جیسے تو آج تک حکمران آیا ہی نہیں ہے. آپ نے تو یہاں زمین میں ہر طرف لہلاتی زمینیں ہیں، کاروبار ہے، معیشت کی صورتحال بہترین ہو چکی ہے، اور انڈسٹریز. آپ نے کہا تھا ایک دن کہ صاحب وہ فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیں کہ انڈسٹریز کے لیے ملازم نہیں مل رہے ہیں وہاں. ارے بھائی آپ کراچی سے لے آ کے وہاں کہہ دیجئے تھوڑا سی اور سہولتیں دے کر کہ آ جائیے آپ سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، اور آپ کے اپنے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس قدر لوگ بے روزگار ہیں، اس قدر پریشان ہیں، اور آپ ایک شہر فیصل آباد کے کہہ رہے ہیں کہ وہاں انڈسٹری اتنی پھل پھول رہی ہے ہماری وجہ سے کہ وہاں لوگوں کو کام کرنے والے ملازم نہیں مل رہے. اس سے بھی زیادہ جھوٹ اور کیا ہوگا؟ تو جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. آخر اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اپنا انجام بھی سوچ لیں. باقی بشرط زندگی باقی، لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے پھر وہی درخواست کروں گا کہ آپ اگر اس پروگرام کو کسی طرح بھی قابل توجہ سمجھتے ہیں تو لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. باقی بشرط زندگی باقی.